مصطفى منبع الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه. رسوله المعظم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. صدق اللہ العظیم. قال اللہ عز اسمہ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا، اور اس کے حبیب لبیب سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار بے مثال میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اور شرف کے بعد، محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے برگزیدہ چنیدہ بندوں میں سے ایک بندے جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دسمبر میں پوری دنیا میں جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دن منایا جاتا ہے. بہت سے مسلمان بھی اس سیلیبریٹنگ جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے قرآن میں حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے ایام ہیں ان کا تذکرہ کرو، ان کا چرچا کرو، انہیں یاد کرو. تو جو اللہ کے ایام ہیں ان کی تفاسیر علماء نے جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ کے ایام سے مراد کیا ہے جس میں اللہ نے کوئی خاص انعام امت پر کیا. اللہ کے جو جلیل القدر انبیاء ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہوا کرتا تھا امت پر، بہت بڑا احسان ہوا کرتا تھا. آسمانی کتابوں کا جو نزول ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے امتوں پر عطا کردہ بہت بڑا انعام ہے.
یا کسی قوم کو کسی ظالم سے نجات دینا، مثلا فرعون سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، تو بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے، تو بہرکیف ایام منانے کا حکم قرآن دیتا ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ملحوظ خاطر رہیں کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص انہی میں سے ہے۔ مشابہت کا مطلب عام نہیں ہے، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی لباس پہنتے ہیں ہم بھی لباس پہنتے ہیں، بہت سارے امور ہیں جن میں ان کی مشابہت کرنا پڑتی ہے۔ شریعت نے اس مشابہت سے روکا ہے جو ان کی مذہبی دینی مشابہت ہو، جو چیز، جو لباس، جو کھانا، جو دن، جو کام وہ مذہبی شعار کے طور پر کرتے ہوں، دینی علامت کے طور پر کرتے ہوں، شریعت اسلامیہ آپ کو اس کام کے کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ ان کا مذہبی شعار ہے، وہ ان کی دینی علامت ہے۔ اب اگر آپ ان کی دینی علامت کو اپنائیں گے، ان کے مذہبی شعار کو اپنائیں گے، گویا کہ آپ ان کے مذہب کو، ان کے دین کو اپنے دین پر ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب یہی واحد سچا حق دین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سارے باطل ہیں۔ جب ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور شریعت لے کر آئے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ادیان کو، تمام شریعتوں کو، تمام مذاہب کو باطل قرار دے دیا، منسوخ قرار دے دیا۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین اسلام ہی دین برحق ہے، دین صحیح ہے، لہذا اس دین پر کسی اور دین کو ترجیح اور غلبہ حاصل نہیں، اس دین کو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غلبہ اور ترجیح حاصل ہے۔ تو ایام منانا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس طریقے سے منانا جس طریقے سے شریعت اسلامیہ سکھلاتی اور بتلاتی ہے، ان ایام کو منائے جانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر آپ ایام ان طریقوں سے اپناتے ہیں، مناتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر اسی 25 دسمبر کو عیسائی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں، اللہ رب العالمین اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں، سچا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، یہ جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان کے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک سے زائد نظریات تھے۔ کچھ نصارہ اور عیسائی وہ تھے جو جناب عیسیٰ کو خود خدا مانتے ہیں، کچھ دوسرا گروہ وہ ہے جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو خدائی میں جناب عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ قرآن نے ان تینوں مذاہب کا، تینوں نظریات کا رد کیا ہے کہ رب سبحانہ و تعالی، یہودی کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہا کرتے تھے مسیح ابن اللہ، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالی نے ان کا رد بلیغ فرمایا اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، رب نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ رب نہ تو خود کسی کی اولاد ہے، نہ رب کسی کا والد ہے، رب کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ ان جمی گروہ کا، نظریات کا رب نے رد کیا ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی،
اللہ کے رسول. جناب مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے. ہونا یہ چاہیے تھا جناب عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ کہا, اللہ کا بیٹا کہا, یا خود خدائی کا قول کیا. عقل یہ کہتی ہے کہ جو شخص بغیر ماں باپ کے پیدا ہو اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے عقلاً کہ بھئی یہ خدا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. لیکن جو پیدا ہوا ہو, جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, عقل یہ کہتی ہے تو تخلیق شدہ ہے, پیدا شدہ ہے, یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا خالق ہوتا ہے, پیدا کرنے والا ہوتا ہے. جس کو پیدا کرتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے, وہ خالق ہے, مخلوق نہیں ہے. تو نصرانیوں کا جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ نظریہ درست نہیں. یہ خود جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے بھی خلاف ہے. اس میں بھی یہ مذکور نہیں صحیح انجیل میں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اگر ابن کا لفظ عربی میں استعمال بھی ہوا ہے تو وہ محبوب کے معنی میں ہوا ہے, پسندیدہ اور چنیدہ کے معنی میں ہوا ہے. یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو ابن اللہ اگر کہا بھی جاتا تھا تو بئی معنی کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, نہ اس معنی میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی جو کسی سے پیدا نہ ہو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ خدا ہو سکتا ہے. جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا خلقت بیدی, میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق فرمایا. جناب آدم بغیر باپ کے, بغیر ماں کے پیدا ہوئے. لیکن آپ جناب آدم سے لے کے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ لیجئے, کسی ایک نے بھی, کوئی ایک گروہ, کوئی ایک جماعت, کوئی ایک قوم ایسی نہیں گزری جس نے جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدائی نظریہ قائم کیا ہو. جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کبھی خدا نہیں کہا, اللہ کا بندہ کہا, اللہ کا نبی کہا, اللہ کا رسول کہا, باوجود اس کے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ آدم اول البشر ہیں, ابو البشر ہیں. جناب آدم بغیر باپ کے, بغیر ماں کے پیدا ہوئے, اس کے باوجود آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہتے, ابن اللہ نہیں کہتے. ایسے ہی جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہا, ام البشر, انسانوں کی ماں, جنہیں رب سبحانہ و تعالی نے بغیر ماں کے پیدا کیا. جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں, ایک انسان سے پیدا ہوئیں. اس کے باوجود جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی آپ کو یہ نظریہ, یہ عقیدہ, یہ سوچ نہیں ملے گی کوئی کہے کہ یہ خدا ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو عقل سے اگر کام لیا جائے تو عقل تو کہتی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو, بغیر باپ کے پیدا ہو, آپ اسے کہیں کہ بھئی یہ خدا ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. لیکن ایسا نظریہ, عقیدہ کسی نے نہیں رکھا. جو ایک عورت سے پیدا ہوئے, جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تدریجی طریقہ اور عمل دنیا میں رائج فرمایا ہے پیدائش کا, کہ انسان مؤنث سے پیدا ہوتا ہے, جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے. قرآن اس کا اعلان کرتا ہے. جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, ہم نے جناب جبریل کو مریم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک بشری صورت عطا فرمائی, انسانی شکل میں, خوبصورت انسانی شکل میں جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو جناب مریم نے کہا قالت انی اعوذ بک
انہوں نے کہا میں تجھ سے اعوذ من الرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا تو جناب جبریل نے فرمایا کہ رب نے مجھے بھیجا ہے لے آہابا لکے غلامن زکیہ، رب نے مجھے کیوں بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک ستھرا لڑکا دوں۔ یہ قرآن ہے، سورہ مریم غالباً۔ قرآن کہہ رہا ہے جبریل کو رب سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہا ہے جناب مریم کے پاس۔ جناب مریم جب انہیں انسانی شکل میں دیکھتی ہیں، ان سے اعراض کرتی ہیں، پناہ مانگتی ہیں رب کی، تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے مریم گھبرائیے نہیں، رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ لے آہبا لکے غلامن زکیہ، لے آہبا میں آپ کو ایک ستھرا لڑکا دوں گا۔ جبریل کہہ رہے ہیں سید الملائکہ، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی مذکر بھی دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور۔ رب سبحانہ و تعالی خالق ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام کا یہ منصب نہیں ہے کہ جناب جبریل اولاد دیتے ہوں۔ جناب جبریل کے ذمے وحی لانا، انبیاء کرام کے پاس اللہ کا پیغام لانا۔ جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں رسولوں کا تمسخر اڑائیں، جناب جبریل علیہ السلام ان قوموں پر عذابات لے کر نازل ہوتے۔ جناب جبریل کا منصب، جناب جبریل کے ذمے رب نے یہ امور سپرد کیے۔ اب جناب جبریل مریم رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے مریم میں رب کا نمائندہ ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، پیغامبر ہوں۔ لغوی اعتبار سے جناب جبریل جو ہیں وہ رسول ہیں، پیغام لے کر آتے تھے، ورنہ اصطلاح شرع میں رسول کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نئی کتاب ہو، نئی شریعت ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے جناب جبریل کیا ہے؟ رسول ہیں، رب کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو جناب جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں لے آہبا لکے غلامن زکیہ، تجھے ایک ستھرا لڑکا دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، تو مجھ سے اولاد کیسے ہوگی؟ تو قرآن میں ایک اور جگہ رب نے فرمایا ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، رب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو رب نے بہرحال اپنی قدرت کا اظہار فرمانا تھا۔ اللہ نے اس دنیا میں بہت سارے انسانوں کو مختلف طریقوں سے پیدا کیا، جیسے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جناب حوا کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اب جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ پیدا کرنا تھا۔ اس لیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بہرحال ذکر کیا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا تو بچہ کیسے جنا جائے گا۔ تو آتا ہے کہ جناب جبریل نے جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریبان میں پھونک ماری، اور یہ پہلی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے جو ایک ہی ساعت میں، یعنی وہ کون سی عورت ہے جسے ایک ہی ساتھ میں حمل ٹھہرا، ایک ہی ساتھ میں بچہ جنا، وہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جناب جبریل نے پھونک ماری تو اسی ساتھ حمل قرار پایا، اور اگلی ساتھ میں جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ پورا واقعہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ رب نے فرمایا تھا کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، چپ کا روزہ رکھنا ان کی شریعت میں ہوا کرتا تھا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جب بچہ جنا اور آپ قوم کے پاس گئیں، قوم نے تہمت لگائی اور آپ کو کہا کہ آپ نے برائی کی ہے، آپ کا بھائی، آپ کا باپ ایسا نہ تھا۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، کیونکہ بولنا ممنوع تھا۔ تو پھر جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن اعلان کرتا ہے، آپ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں میں سے تھے جنہوں نے پنگھوڑے میں اور
جھولے میں کلام کیا، فصیح زبان میں اپنی قوم کو اپنی ماں کی پاک دامنی بتائی کہ میری ماں پاک دامن ہے، اس نے کوئی برائی نہیں کی۔ بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے بچپنے میں گہوارے میں کلام کیا، ان میں سے ایک جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال اسلامی نظریہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور یہ بھی جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ شیطان اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اگرچہ یہ علامات حیات میں سے ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے تو معلوم پڑتا ہے بچہ زندہ ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے شیطان ٹھونگے مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، رب نے جناب مریم کو بھی اور جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شیطان کے اس مس سے محفوظ رکھا۔ جیسے شیطان ہر بچے کو چھوتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، جناب مریم بھی اور جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کے اس لمس سے اور چھونے سے پاک پیدا کیے گئے۔ یہ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی پیغمبر جو بے شمار خصوصیات کے حامل، ہماری اس شریعت کے ساتھ ان کا ایک خاص لگاؤ۔ حضور نے فرمایا اور مفسرین نے لکھا بھی کہ قرب قیامت جناب عیسیٰ نے چونکہ التجا کی تھی، رب سے دعا کی تھی کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنا، اور ہمارا نظریہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ ایک عام مومن بھی، میں گزشتہ کئی بار عرض کر چکا ہوں، رب قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب رب کو پکارا جاتا ہے رب بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ بندے کی دعا رب کے دربار میں مردود نہیں ہوتی، مومن کی، مسلم کی مقبول ہوتی ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی اسے ذخیرہ آخرت کر لیا جاتا ہے، کبھی اس کا بدل دیا جاتا ہے، کبھی اس کے بدلے مصیبت کو ٹالا جاتا ہے، لیکن بہرحال قبول ضرور ہوتی ہے مومن کی، مسلم کی دعا۔ تو عام مومن مسلم کی دعا قبول ہے، تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی ہر دعا رب کے دربار میں مقبول ہوتی ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے چونکہ دعا کی تھی کہ رب مجھے حضور کی امت میں بنا، جب اس امت کے فضائل مناقب سنے تھے، اور جناب رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں کون ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ قرآن نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں جناب عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اپنے بعد آنے والے احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کون ہے؟ حضور بشارت عیسیٰ ہیں، نوید عیسیٰ ہیں، اور دعوت ابی ابراہیم ہے، جناب ابراہیم کی دعا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ کو ہماری اس امت سے لگاؤ تھا، تو حضرت عیسیٰ نے دعا بھی کی تھی، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور قرب قیامت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین میں اور کائنات میں تشریف لے کر آئیں گے۔ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی، جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، فرشتوں کے بازوؤں پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ آئیں گے، گھنگریالے بال ہوں گے، شریعت میں آیا، اور ان کے بالوں سے پانی ایسے گر رہا ہوگا جیسے موتی گرتے ہوں گے، بہت خوبصورت، حسین اور جمیل ہوں گے۔ حاکم اسلام ہوں گے اور اسلامی احکام کا نفاذ کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، بعض لوگ اس سے بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی آئیں گے، تو حضور کے بعد تو نبی آئے، تو پھر حضور کا خاتم النبیین ہونا یہ تو صحیح نہ ہوا۔ تو ہم اس کے لیے کہا کرتے ہیں جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے بعد کسی نئے نبی کا آنا محال ہے۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، جو نبوت ہوتی ہے، جو رسالت ہوتی ہے، یہ وہ منصب ہوتا ہے جو سلب نہیں کیا جاتا، چھینا نہیں جاتا۔ جس کو رب نے ایک بار نبی بنا لیا، رسول بنا دیا، اب منصب نبوت و رسالت اس سے سلب نہیں ہوتا، چھینا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت تشریف لے کر آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہی نبی ہوں گے جو نبوت انہیں پہلے ملی تھی۔ آگے اس پہ بہت سارے اعتراض اور سوالات قائم ہوتے ہیں کہ بھئی جب نبی بن کر آئیں گے تو نبی تھے، صاحب کتاب بھی تھے، انجیل جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبی، جو نبی ہوتا ہے، نبی رسول ہوتا ہے، وہ کسی دوسری شریعت کا پابند نہیں ہوتا، وہ اپنی شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو اس پر کتاب نازل ہوئی، جو اس کی اپنی شریعت ہے۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ کون سی شریعت پر عمل کریں گے؟ تو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء، مفسرین و محدثین نے یہی لکھا، شریعت محمدیہ علیہ تحیۃ و ثناء پر عمل کریں گے، اس کے مطابق احکام کا نفاذ کریں گے۔ رب انہیں اختیار دیتا ہے، لیکن چونکہ انہیں حضور کی شریعت پسند تھی، اپنے دور میں بھی انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ رب مجھے امت محمدیہ علیہ تحیۃ و ثناء میں سے اٹھا، تو رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، قرب قیامت تشریف بھی لے کر آئیں گے اور ہماری شریعت کے مطابق احکام کا نفاذ بھی کریں گے۔ آگے ان کو اختیار ہے، وہ اپنی شریعت کے مطابق اپنے احکام اپنے اوپر نافذ کریں یا نافذ نہ کریں، انہیں اختیار ہے، لیکن وہ شریعت محمدیہ علیہ تحیۃ و ثناء کے مطابق احکام کا نفاذ کریں گے۔ حاکم اسلام ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نزول ہوگا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وغیرہ۔ اور پھر یہ قرب قیامت، یہی دجال کا جب ظہور ہوگا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس سے یہ مرے گا۔ رب انہیں دنیا میں جناب عیسیٰ کو دوبارہ اس لیے بھی بھیج رہا ہے کہ رب نے دجال کا خاتمہ فرمانا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں۔ اور دنیا میں جب جناب عیسیٰ روح اللہ تشریف لے کر آئے، قرآن نے کہا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ آپ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات پڑھیے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ کو رب نے وہ کمال دیا تھا کہ آپ پرندے کی سی مورت بناتے تھے، پھونکتے تھے، اور وہ پرندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا تھا ان سے کہ چمگادڑ ہوتی ہے نا، چمگادڑ، یہ پرندوں میں عجیب الخلقت پرندہ ہے، یہ اڑتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے انسانوں کی طرح، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، بچے نہیں دیتے، لیکن یہ چمگادڑ ہے یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے دیتی ہے، یہ عجیب الخلقت تھا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ کمال دیا تھا، معجزہ تھا۔ تو جناب عیسیٰ سے کہا تھا کہ چمگادڑ بناؤ، ہمارے سامنے چمگادڑ بناؤ۔ تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چمگادڑ بنائی تھی اور اس میں پھونک ماری تھی، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن گئی، چمگادڑ بن گئی اور اڑنے لگی، اڑتی تھی۔ تو یہ بھی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مسیح کہا جاتا ہے نا، مسیح، شیطان دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، یہ ممسوح العین ہوگا۔ مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے مٹا ہوا ہونا، تو دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یہ یک چشم ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اس لیے اسے دجال مسیح کہتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں، جناب عیسیٰ کو مسیح اس معنی میں کہتے ہیں، مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے پھیرنا، پوچھنا۔ قرآن نے کہا نا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، آپ کے زمانہ میں طب کو عروج حاصل تھا، اور یہ بھی یاد رکھنے ہی کی بات ہے کہ اللہ نے جب جس نبی کو دنیا میں بھیجا، اس وقت اس زمانہ میں جس چیز کو عروج حاصل تھا، جس چیز کو شہرت حاصل تھی، رب نے نبی کو، رسول کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس چیز پر غالب ہوا کرتا تھا جسے شہرت حاصل ہوتی تھی۔
جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادوگروں کو عروج حاصل تھا، لوگ جادو دکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو مرعوب کیا کرتے تھے. تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ امتیازی اوصاف عطا فرمائے جن کی وجہ سے آپ کے کمالات، آپ کے معجزات ان کے جادوؤں پر، ان کے سحروں پر غالب آ گئے. جادوگر نہیں تھے جناب موسیٰ، کہا تو یہی کرتے تھے یہ لوگ، حضور کو بھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں. حضور جادوگر نہ تھے، جادوگر تو یہ لوگ تھے. تو بہرکیف جس زمانہ میں جس کو شہرت حاصل ہوتی تھی، نبی کو وہ معجزہ دیا جاتا تاکہ لوگ اس کی طرف لپکیں. تو جناب عیسیٰ کے دور میں بھی لوگ نابینا ہوا کرتے تھے، برس زدہ ہوا کرتے تھے، بیمار زدہ ہوا کرتے تھے، اطباء کا رخ کیا کرتے تھے اور اطباء اپنی دوائیوں سے ان کا علاج کیا کرتے تھے، انہیں صحت دیا کرتے تھے، لوگ ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. بھئی یہ بڑا قابل طبیب ہے اور یہ بہترین علاج کرتا ہے. ان کے ہاں معیار پیمانہ کسی کو بڑا ماننے کا طب تھا. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے جو نابینا ہوتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عربی میں اکمہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہماری آنکھیں موجود ہیں، بینائی چلی گئی، بینائی ہے لیکن چلی گئی، اب آنکھ پھیرنا یہ بھی کمال ضرور ہے کہ بینائی چلی گئی تھی پھر لوٹ آئی، یہ کمال ہے نا. لیکن جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مادر زاد اندھوں کو، جو پیدائشی نابینا ہوتے جن میں بینائی کا تصور نہ تھا، آنکھوں میں بینائی موجود ہی نہ تھی، اکمہ، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. رب سبحانہ و تعالیٰ جناب عیسیٰ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ان کی آنکھوں میں بینائی لوٹا دیا کرتا تھا. جو برس زدہ ہوتے تھے، سفید داغ پڑ جاتے تھے، بدن جو ہے وہ خارش زدہ ہو جایا کرتا تھا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے. لوگ جن کو بیماری ہوتی ہے نا برس کی یا جزام ہوتا ہے، لوگ اس سے بھاگا کرتے تھے، گھن کھاتے تھے. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، انسانی خدمتگار ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گندا ہے، اس کو یہ مرض لاحق ہے، اس میں یہ برائی ہے. وہ آئے ان برائیوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیں، ان بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں. وہ ان لوگوں سے گھن نہیں کھاتے تھے، ان پر شفقت فرمایا کرتے تھے، رحمت فرمایا کرتے تھے. آپ اور ہم تو دعوے دار ضرور بنتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اور عشق مصطفیٰ صرف نعروں کی حد تک ہوتا ہے. کسی غریب کو دیکھ کر ہم اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اتنا گندا انسان آ گیا ہے، اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں، بولنے کی تمیز نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیے، دیگر انبیاء کی پڑھیے. وہ انسانی خدمتگار، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پسند فرمایا کرتے، بیٹھنا پسند فرمایا کرتے، بھگاتے نہیں، دھتکارتے نہیں. آج تو ڈاکٹروں کا بھی یہ حال ہے، وہ 100 میل دور بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک شیشے کا کیبل لگایا ہوا ہے، بچے کو آپ دکھانے آئے تو اس نے وہیں سے دیکھنا ہے. سب سے زیادہ چھوت چھات کی بیماری تو اسے لگی ہوئی ہے. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی جو برس زدہ ہے، جن سے لوگ گھن کھا رہے ہیں، پھیلنے والی بیماری ہے، جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرا کرتے تھے بدن پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب عیسیٰ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ان برس زدوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمایا کرتا. اور صرف یہی نہیں، قرآن نے کہا، آج تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم علم غیب کا اثبات کریں کہ حضور ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں. حضور بتاتے ہیں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا کھاؤ گے، کیا جمع کر آئے ہو. لوگ کہتے ہیں یہ تو خدائی صفت ہے، رب کے لیے تم نے جو صفت رب کے لیے وہ تم نے اپنے نبی کے لیے مان لی، تم مشرک ہو گئے، تم بدعتی ہو گئے، تم اسلام سے خارج ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ روح اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ، میں خبر دوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں بتاؤں گا تمہیں جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر آتے ہو. اور لکھا ہے لوگوں نے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ بچوں کو بتایا کرتے تھے تمہارے والد نے، تمہاری والدہ نے فلاں چیز فلاں جگہ چھپائی ہے. بچے گھر میں جا کے اپنے ماں باپ کو بتایا کرتے تھے کہ وہ چیز دو، ہمیں کھلاؤ. تو وہ حیران ہوا کرتے، کس نے بتایا؟ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کریں، جناب عیسیٰ برس زدہ کو ٹھیک کریں، جناب عیسیٰ نابینا کو بینا کریں، جناب عیسیٰ جو گھر میں کھا کر آئے ہو، چھپا کر آئے ہو، جناب عیسیٰ خبر دیں، قرآن اس کا اعلان کریں، یہ جائز. اور جو جناب عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، جو جناب عیسیٰ کے بھی امام ہیں،
جو باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر وہ مردوں کو زندہ کریں، وہ غیب کی خبریں بتائیں، وہ برس زدہ کو ٹھیک کریں، تو میں اور آپ امتی ہونے کے باوجود ان پر اعتراض کریں تو ہم امتی کہلانے کے حقدار نہیں۔ وہ قرآن اعلان کر رہے ہیں ان کے لیے، وہ ان کے یہ کمالات تھے، اور ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہم بتاتے ہیں، اور حضور کے لیے یہی بات کریں تو آپ اور ہم اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ وہ وقت نہیں ہے، ورنہ آسان سی بات یہی ہے کہ جو بھی اوصاف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں، معجزات حاصل ہیں، وہ محدود ہیں۔ حضور کا علم محدود ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے علم کیا صرف غیب بتانا ہے کیا؟ رب کا علم تو لا محدود، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا جب سے پیدا ہوئی دنیا ختم ہو جائے گی، حضور کا علم تو اتنا۔ دنیا سے پہلے بھی، دنیا کے بعد بھی، قیامت کے بعد بھی رب کا علم تو لا محدود، اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں اور آپ رب کے علم کو محدود کر ہی نہیں سکتے۔ رب کا علم محدود جو مانے کافر ہو جائے۔ رب کا علم تو لا محدود، رب کی ہر صفت لا محدود، ذاتی، وہ مستقل۔ انبیاء، رسل، صحابہ، اولیاء، تابعین، علماء، ان کو جو اوصاف کمالات حاصل، سب عطائی، غیر مستقل، محدود، اتنے ان میں فرق موجود ہیں۔ اس کے باوجود میں اور آپ اگر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہوش کے ناخن نے علم سیکھیے، علم پڑھیے، علم آپ کو بتلائے کہ یہ کوئی شرک ورک نہیں ہے۔ اتنا گہرا فرق ہے محدود میں، لا محدود میں، عطائی میں، ذاتی میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرکیف حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ وسلام ہو یا اللہ کا کوئی اور نبی ہو، ان کے ایام منانا بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، لیکن جو طریقہ شریعت اسلامیہ بتلائے۔ یہ جو آپ اگر کہیں گے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے، غالباً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہم اس نظریے سے اگر کسی کو کہیں گے، ہمارا نظریہ قرآن نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، جناب عیسیٰ خدا نہیں۔ اگر آپ ان کو خدا کہیں یا خدا کا بیٹا کہیں تو لازمی سی بات ہے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمیں اپنی مذہبی علامات، اپنا مذہبی شعار اپنانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کا مذہبی شعار، مذہبی علامت۔ آپ کا دین ستھرا ہے، آپ کا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے، آپ کے دین میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، اور آپ دوسروں کے ادیان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ انسانیت ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کہ ہم میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، انسانیت تو تھی انبیاء میں، رسل میں۔ اگر وہ انسانیت کے علمبردار، انہوں نے تو ان کی شریعت پر عمل نہ کیا۔ انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ شریعت اسلامیہ آپ کو حکم دیتی ہے۔ اس کا خیال رکھیں، اس کی مدد کیجیے، یہ ضرور ہے۔ اس کے مذہبی شعار میں آپ کو کس نے دخل انداز ہونے کا حکم دیا؟ یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ اپنا اسلام چھوڑ کر، آپ کا مالک ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، آپ یوں کہیں بے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے، اگر تاریخ ویسے بھی مختلف ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے 25 دسمبر کو وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ خود ان عیسائیوں کے مابین مختلف ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کے قائل ہیں، یوں ہم کسی کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج کے دن اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہم ان کے آنے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے، ہر نبی کی آمد کی خوشی منانے کے قائل ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آمد کا دن منانا، اس کی مبارکباد دینا منع نہیں ہے۔ وہ جو آپ جس نظریے سے آپ مبارکباد دیں گے یا ان کی اس مذہبی تہوار میں، مذہبی تقریب میں شرکت کریں گے، وہ ممنوع ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور مذہبی جو علامات ہیں، دینی علامات ہیں، دینی شعار ہیں، ان میں مشابہت کرنے سے مجھے اور آپ کو شریعت نے روکا ہے۔ دینی دنیاوی معاملات میں نہیں، جو مذہبی علامات ہیں ان کی، یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ ہولی ہے، دیوالی ہے، کرسمس ہے، دیگر اور بھی جو ایام آتے ہیں جو مذہبی ایونٹ ہیں ان کے، عیسائیوں، یہودیوں یا کسی اور قوم کے، ان میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں، ان کو منانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر ان کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کی شریعت آپ کو
اجازت دیتی ہے. تو اپنا مذہب ضرور سیکھیے. ہمارا مذہب الحمدللہ حق. جناب عیسیٰ خود ہمارے دین پر آنے کی تمنا کریں, ہمارے نبی کے امتی بننے کی تمنا کریں. ہر نبی, ہر رسول کی خواہش تقاضا یہی کہ اس امت اور یہ امت دوسرے نبیوں کی امتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ان کے مقتدا, ان کے پیشوا رہنما یہ دعا کریں رب اس امت میں بنا. اور ہم ان کے نظریات اور عقائد وہ ہیں ہی غلط. جو آج کے عیسائی اور یہودی ہیں, نصرانی ہیں, ان کے عقائد تو باطل ہیں. ہمیں شریعت ہرگز انہیں اپنانے کا حکم نہیں دیتی. خود بھی بچیے, اپنے دوست احباب, اپنے بچوں کو بھی بچائیے. انسانیت کا رشتہ, انسانیت کا ناطہ ضرور قائم کیجیے. بھلائی, نصرت, مدد ان کی ضرور کیجیے, لیکن ان کے مذہبی معاملات میں دخل انداز ہو کر نہیں, مذہبی تقریبات میں شرکت کر کے نہیں. رب سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, سچا پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا